اللہ الرحمن الرحیم۔ کم ظرف کو مل جائے اگر دولت دنیا، بھوکھا اسے ہر پہلو میں دکھلاتی ہے کچھ بھوک، وہ جتنے بھی پکوانوں سے ہے پیٹ کو بھرتا، اندر کے کسی گوشے میں رہ جاتی ہے کچھ بھوک۔ میرے محترم ناظرین، میری تمام ویڈیوز جو ہیں ان میں ایک خاص قسم کا میسج ہے۔ خاص قسم کے جو میسج ہوتے ہیں ان کو سننے والے بھی خاص لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ بات جو ہے وہ عوام کی ہوتی ہے، عام آدمی سے لے کے خاص آدمی تک۔ خاص آدمی سے میری یہ مراد نہیں ہے کہ عوام میں کوئی ڈفر ہے، خاص آدمی سے میری یہ مراد ہے کہ جو امپلیمنٹیشن کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اب وہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں کرواتے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو ساری جو سہولیات ہوتی ہیں وہ مل رہی ہوتی ہیں۔ اب جس کے گھر میں آٹا ہے تو گندم ہو یا نہ ہو اس کو کیا فکر ہے؟ جو صحت مند ہے اس کو بیمار کی زندگی سے کیا مسئلہ کہ وہ بیمار پڑا ہے بستر پہ یا میدان میں کھیل رہا ہے؟ مگر ایوان کے اقتدار میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، نہ ان کی بیٹھنے کی ہوس ختم ہوتی ہے وہاں پہ۔ آج جو حالات ہیں میرے ملک کے چل رہے ہیں، وہ دکھ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا پروٹوکول، ان لوگوں کی عیاشیاں، ان لوگوں کے خرچ اخراجات ایک ہی نہج پہ جا رہے ہیں۔ جب الیکشن ہوتا ہے تو ایک لمبی سیریز انہی لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے، اور ہم اتنے بھولے لوگ ہیں کہ ان کو ایک پروٹوکول کے ساتھ الیکشن کے جو کاغذات یہ جمع کرانے جاتے ہیں وہاں تک لے جاتے ہیں۔ میں ایک اکثر کہتا رہتا ہوں، کلاس روم میں بھی، بچوں کو بھی، لیکچرز میں بھی، ماں اور بچے کا کتنا پیار ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر ماں یا باپ ایک بچے کو جی جی کرتے رہیں اور کسی وجہ سے کسی دن وہ ڈانٹ دے تو بچہ پورا دن ایک ہی خمار میں رہتا ہے کہ مجھے اس نے جی کیوں نہیں کی، ڈانٹا کیوں ہے۔ مولا امیر نے اس لیے تو فرمایا ہے کہ جو اقتدار کا نشہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ شراب کے نشے سے بھی زیادہ ہے، کہ جو دوسرا کو نشہ کرتا ہے ایک مخصوص وقت معین تک اتر جاتا ہے، مگر جو اقتدار کا نشہ ہے وہ بالکل نہیں اترتا۔ ایک ایم پی اے بن گیا، وہ اپنے آپ کو یہ تصور کرتا ہے کہ بس میں فار ایور ایم پی اے ہوں۔ ایک ایم این اے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسے تصور کرتا ہے جیسے میں فار ایور ایم این اے ہوں۔ مگر کرنا کیا چاہیے ہمیں؟ اب ان سیاستدانوں کی جو خود احتسابی تو یہ کر نہیں سکتے، ہمیں ان کی کیا احتساب کرنا چاہیے؟ احتساب یہ ہے کہ جو بنے ہوئے ہیں ایک ادارے اینٹی کرپشن یا یہ لوگ، یہ کیا کر سکتے ہیں بیچارے؟ ہر آدمی کی ایک لمیٹیشن ہے اور کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے کسی نے جگہ پہ، پھر اس کو کہیں سے کوئی ڈرایا دھمکایا جاتا ہے تو اس کو بچوں کی فکر آ جاتی ہے، اپنی جان کی آ جاتی ہے، اور ویسے جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو تو جان کی فکر ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے ایک شرابی آدمی ہے وہ بزدل ہوتا ہے، اور اندر سے صاف آدمی کتنا دلیر ہوتا ہے، وہ کھڑے لوگوں میں ہاتھ کھڑے کر کے ایسے گفتگو کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا ہے وہ کمپرومائز سے کام لیتا ہے اور پھر باتیں بتاتا ہے کہ میں نے کمپرومائز کر لیا، یہ کر، حالانکہ اندر سے وہ بزدل ہوتا ہے۔ جب اخلاقی جرات بھی ختم ہو جائے انسان میں تو پھر کیا بچتا ہے؟ مولا امیر فرما رہے تھے کہ قیامت کے متعلق مولا نے فرمایا کہ 2/3 آبادی جو دنیا کی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ایک صحابی نے مولا سے پوچھا، آقا کیا بچے گا پھر؟ تو مولا نے کہا 2/3 آبادی دنیا کی ختم ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ دنیا مر جائے گی۔ جب لوگوں کے ضمیر مردہ ہو جائیں گے تو اٹس مین وہ آبادی ختم ہو جائے گی۔ جو میرے حالات چل رہے ہیں ملک کے، میرے خیال میں یہی 2/3 آبادی جو ہے میرے ملک کی تو مر گئی ہے۔ اب جو حکومت کے دعوے دار ہیں، جتنی بھی پارٹیز ہیں، انہوں نے کیا ہے؟ خود احتسابی اپنی کریں۔ جس نے جتنا ٹینور گزارا ہے وہ الحاج نہ بنے اور وہ اپنے آپ کو مکہ اور مدینہ کے ریاستوں کے سربراہ نہ سمجھے، جہاں کی عوام کے وہ آنسریبل ہیں۔ پھر کیا ہوتی ہے؟ ہم اپنے
گندے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے وہ نام لے لیتے ہیں کہ ہر آدمی خاموش ہو جاتا ہے. جس طرح ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگی ہوتی ہے اور ہم اتنے بھولے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہاں کون قرآن مجید کو لائک کرے گا. اب اس میں کیا ہے, اس کے لائک بڑھ رہے ہیں, اور میں بھی جو پوسٹ لگانے والا ہے اس نے اپنی پوری زندگی میں قرآن مجید کو پڑھا بھی نہ ہو, اور یہی ساری چیزیں آ رہی ہیں سامنے. اب میرے ملک کے جو حالات موجودہ ہیں, چل رہے ہیں, اور حکومت اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتی ہے. کس چیز کا ذمہ دار سمجھتی ہے؟ کیا حکومت ہے؟ بجلی جو ہے, آدھا جو ملک ہے وہ سولر اور یو پی ایس پہ لوگوں کے گھر میں لگے ہوئے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں. میرے ملک کی جو تعلیم ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جا چکی ہے. کتنے بڑے تعلیمی ادارے ہیں جو چلا رہے ہیں, جنہوں نے حکومت کا بھرم رکھا ہوا ہے. علاج جو غریبوں کا چل رہا ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں چل رہا ہے, اور بدقسمتی سے کہ وہی ڈاکٹر پرائیویٹ چلا رہے ہیں, اور حکومت اتنی ہے کہ ایک سٹرائک ہو جاتی ہے. اب گھروں کی جو صفائی اور محلوں کی صفائی اور شہر کی ذمہ داری ہے, لوگوں نے کیا ہے اپنے سویپر بیچاروں نے رکھے ہوئے ہیں. اب جو پولیس ڈپارٹمنٹ یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز جن کی ذمہ داری ہے لوگوں کے مال اور جان کی حفاظت کرنا, اب جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان بیچاروں نے اپنے گارڈ رکھے ہوئے ہیں. دکانیں چل رہی ہیں تو وہاں دکانوں پہ ان کے اپنے چوکیدار ہیں. حق تو یہ ہے کہ چوکیدار سے نہ پوچھیں, ایس ایچ او تھانہ سے پوچھیں, پھر پتہ چل جائے گا کہ ریشو کیسے ہوتی ہے. اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگ, ایک چھوٹا سا ادارہ یا گھر کا سربراہ بھی 1-2 سال میں اگر تبدیل ہوتا رہے تو اس کی پالیسی نہیں بن سکتی. میں اپنے دریا خان کی مثال دوں, 1 سال اگر میری بات کسی بڑے تک یہ پہنچ رہی ہو یا کوئی سن رہا ہو تو صرف میری تحصیل دریا خان, کیونکہ میں آنکھ سے دیکھی اور کان سے سنی بات کو کرنے کا قائل ہوں. میرے خیال میں 1 درجن سے زیادہ تو اسسٹنٹ کمشنر تبدیل ہو چکے ہیں. کیا بیچارہ وہ امپلیمنٹیشن کروائے گا؟ وہ تو پورا دریا خان کی لوکیشن کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کون کیا ہے کیسے ہے. ہاں فوٹو سیشن ہے, پودوں کا سیزن آیا 4 پودے لگا لیے, آٹے کا 1 تھیلا کسی غریب کو دے دیا, اور آگے جو ہے اس کے کرندے وہ تصویر بنی فوٹو سیشن, اور ڈی سی او سے ہوتی ہوتی کمشنر اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گئی, اور پھر اس کو شہباز کا لیٹر بھی مل گیا. یہی حالات ہیں. نجی کمپنیوں کے گارڈ کام کر رہے ہیں, چوکیدار ہمارے اپنے ہیں, بجلی ہے نہیں, اور پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ اقتدار بچ جائے. میری درخواست یہ تو وہاں بیٹھے لوگوں سے ہے اور بے اثر گفتگو ہے, مگر عوام سے میری خاص بات یہ ہے کہ آپ اس ایم این اے اور اس ایم پی اے کا انتخاب کریں, کیونکہ وہ آپ کے حلقے کا ہے, اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس نے عوام کے ٹیکس سے کسی کو سولنگ دیا, سڑک دی, بجلی لگوائی, یہ تو عوام کا ٹیکس ہے. کیا اپنے ایریا میں اس کا کوئی ٹرسٹ بھی چل رہا ہے؟ اگر اس کا کوئی ٹرسٹ چل رہا ہے, وہ عوام کی ویلفیئر کرتا ہے, فوٹو کو چھوڑ دے, اگر وہ ویلفیئر کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ایسے ہوں جیسے وہ کھڑا ہے. ادروائز ایسا نہیں کریں گے تو یہی لوگ باریاں بدل بدل کر آپ کے اوپر مسلط ہوتے رہیں گے, اور ہم اور آپ جو بڑے ہیں 40+ لوگ ہیں, ہم تو ذلیل ہو چکے ہیں, ختم ہو چکے ہیں. کم از کم ہم نسلوں کو ان کے غلام نہ بنائیں. والسلام.